اس میں ایک کویشچن اگین میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم، اور میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کلچر کے حوالے سے، کہ بچوں میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے. بڑا ایک مشکل. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بچوں کے لیے کافی کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا آپ بچوں کو اچھی کہانیاں دے رہے ہیں؟ کیا آپ مطلب اس پہ ایک ڈبیٹ چلتی ہے. تو جس طرح بات کرتے ہیں یا جنرلی لوگ کہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں، تو کیا ہم نے لوگوں کو اس چیز کا عادی ہم نے ہی نہیں کیا ہوا؟ ٹیسٹ بنانا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ بچے نہیں کر رہے یا لوگ نہیں کر رہے یا یوتھ نہیں کر رہی، وہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے. انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے اسی کے حساب سے وہ چلتا ہے. بھلے آپ اس کو کہیں کہ بیٹا سچ بولو سچ بولو سچ بولو، جب اسے نظر آ رہا ہوگا نا کہ میں نے سچ بول کے مرنا ہے، وہ سچ نہیں بولے گا. اسی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ سچ نہیں بولتے. آپ بندے کو اسکول میں سکھائیں گے بیٹا کوئی بھی جرم ہوتے ہوئے دیکھو تو تم نے اطلاع دینی ہے، لیکن سوسائٹی میں ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ میں جرم ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں اپنی نظر چرا کے بھاگ جاؤں، میں نے اطلاع دی تو میں پھنس جاؤں گا. سو ہم بنیادی طور پہ بڑے سمجھدار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں سب آتا ہے، ہمیں پتہ ہے. اچھا، اب اگر بچہ کتاب نہیں پڑھ رہا تو اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس کے سامنے کتاب نہیں پڑھی. آپ اس کے سامنے کتاب پڑھتے، آپ اس کے سامنے کتاب پڑھنے والی کی عزت کرتے، آپ اس کے سامنے کتاب کی رسپیکٹ کرتے تو وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا. ہم نے آپ اپنے سکولز پہ جا کے دیکھ لیں نا کہ ہم لوگوں کی پریفرنس کیا ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ میکسیمم کیا توجہ دیتے ہیں؟ وہ میکسیمم توجہ دیتے ہیں وہ اینڈ پہ آپ کا رزلٹ کارڈ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اے گریڈ آیا، بی گریڈ آیا، سی آیا، آپ پاس ہوئے فیل ہوئے، وہ یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ ایک چھوٹے سے بچے سے، یعنی 18 سے نیچے تو آپ ایڈلٹ ہی نہیں ہے نا، تو آپ اپنے کسی فیصلے کے مالک ہی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فیل ہوئے ہیں نا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کا اسکولنگ سسٹم کیسا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے اپنے گھر کا ماحول پتہ نہیں اتنا اسٹڈی فرینڈلی ہے بھی یا نہیں، میرا بچہ ان سبجیکٹس میں انٹرسٹ لے بھی رہا ہے کہ نہیں، اس کو جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ پڑھانے کے کیپیبل ہے بھی کہ نہیں. 50 ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے وہ 50 ریزن نہیں جاننی. میں اس چھوٹے سے بچے کو پریشرائز کرتا ہوں کہ تو مجھے رزلٹ لا کے دے، تو پھر وہ آزاد ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے رزلٹ لا کے دے. وہ چاہے چیٹنگ کرے، وہ چاہے رٹا لگائے، وہ چاہے کوئی اور راستہ اپنائے، کیونکہ اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار اگر میرا رزلٹ کارڈ اچھا ہوگا نا، ابا نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ نمبر کہاں سے آئے کیسے آئے، یہ کیا سیکھا، یہ کیا سیکھا، کیونکہ آپ اسے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو کچھ سکھانا ہی نہیں. اب دیکھیں نا، ہم اسکول میں چلے جاتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ نے فزکس، ہم فزکس کو یاد کرتے ہیں، ہم میتھس کے فارمولے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم انٹرسٹ نہیں پیدا کر سکتے. اب انٹرسٹ بچے کا کیسے اسٹڈی میں پیدا ہوگا کہ آپ اس کو کسی کام پہ لگائیں. یعنی سب سے پہلے تو آپ اس کو بیسک سکھائیں نا. بیسک سکھانا کیا ہے کہ بھائی تم نے سفر کیسے کرنا ہے، تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، تم نے اجنبی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، تم نے اپنے گھر کو کیسے رکھنا ہے. آپ اس کو ایکسرسائزز کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، صبح وہ نیند سے اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھنے کا دل نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے اور آگے بس ایک جیسے وہ ایک اینیمل کے ساتھ وہ ایک طریقہ کار ہے نا کہ بس گھنٹی بجی ٹن 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 موڈ چینج. کیا موڈ ہو گیا؟ فزکس. ٹن 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 موڈ چینج. اب ہم شاعری پڑھیں گے غالب کی. ٹن 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 ختم. اب پی ٹی کا ٹائم آ گیا، چلو بھائی بعد جا کے چھلانگے لگاؤ. یہ پروسیس ہے. مطلب اس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بچہ انٹرسٹ لے لے گا. اگین پھر وہی والی بات آ جاتی ہے سارے ایسے ہی پڑھیں، تو سارے ایسے ہی پڑھیں اور اسی لیے ابھی تک ہم یہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہیں پہنچ بھی نہیں پا رہے. سو جس کو جو بھی شکایت، ہمیں شکایتیں بہت ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن ہم صرف شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم ابھی بھی کہتے ہیں یار بچے کتابیں نہیں پڑھ رہے. ہاں جو بچے سارا دن موبائل میں گھسے رہتے ہیں. اچھا بھائی کیا کریں پھر؟ وہ آپ ان کے سامنے کچھ وہ گراؤنڈ تو رکھیں کہ وہ کچھ کریں. آپ نے اپنے ملک میں سائنسدانوں کا کیا حال کیا، آپ نے اپنے ملک میں شاعروں ادیبوں کا کیا حال کیا، آپ نے اپنے ملک میں فنکاروں کا کیا حال کیا، آپ نے اپنے ملک میں اسپورٹس پرسنالٹیز کا کیا حال کیا. ٹھیک ہے، ایک کرکٹر کا وزیر اعظم بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں ہر اسپورٹس مین کو وہ عزت مل رہی ہے. آپ کے ہاکی کے لیجنڈس کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے باکسنگ کے لیجنڈس کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر آپ توجہ کا عالم دیکھیں. ہمیں نا ہیروز پسند ہے. اچانک سے کوئی بندہ جو ہے نا سنوکر جیت جائے. جب اچانک سے ایک بندہ سنوکر جیت جاتا ہے تو آپ کو بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے ملک میں سنوکر کا پوٹینشل ہے، کس ایریے میں جائیں وہاں جا کے توجہ دے دیں. آپ کو 80s میں کوئٹہ سے ایک بندے نے باکسنگ میں میڈل لا کے دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کوئٹہ میں باکسنگ کا پوٹینشل ہے یا لیاری میں فٹ بال کا پوٹینشل ہے. یہ بات آپ کو کتنی دفعہ سمجھنی پڑے گی. لیکن چونکہ برانڈ کرکٹ میں
اس کی ہم نے اس کے پیچھے بھاگنا ہے کہ وہاں سے ہمیں پیسے آئیں. تو اسی لیے پھر آپ دیکھ لیں نا اولمپک میں آپ کا ایک بندہ جا رہا ہے, کیونکہ آپ خود توجہ نہیں دیتے اور پھر اب انتظار کیے بیٹھے ہیں کہ اچانک سے کوئی جیولین تھرور آ جائے, وہ پھینکے اور ہم پھر اگلے دن ٹویٹر پہ اس کو سیلیبریٹ کریں. کیوں؟ اس میں ہماری کیا کنٹریبیوشن تھی ایز اے اسٹیٹ, ہماری کیا کنٹریبیوشن تھی ایز اے نیشن, ہماری کیا کنٹریبیوشن تھی کہ ایک بندہ اپنے بل بوتے پہ زور لگا کے کہیں پہنچ گیا. سو یہ شکایت کرنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن شکایت کرنے کے بعد اس کی ریزنس تلاش کریں تاکہ آپ کو نا دوبارہ کم سے کم سیم شکایت نہ کرنی پڑے. بلکہ آپ نے ابھی ذکر کیا تو ہمارے جو یہ ارشد ندیم صاحب جو دوسرے ویٹ لفٹر تھے, طاہا یا طلحہ نام تھا میں بھول رہا ہوں, ان کی اب ایک دوبارہ ویڈیو آئی ہے, وہ دوبارہ پریکٹس کر رہے ہیں, وہ اسی اسکول میں اسی اکوپمنٹ کے ساتھ بارش میں پریکٹس کر رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو لگائی ہے کہ جو اتنے انعامات اناؤنس ہوئے تھے یا جو اقدامات اناؤنس ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بندہ ابھی بھی وہیں پریکٹس کر رہا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نیا ایک ہیرو آ جائے. کیونکہ دیکھیں ہم سسٹم بنانے پہ بلیو نہیں کرتے. سسٹم جو ہوتا ہے نا, جب آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو سسٹم کا فارمولا یہی ہے کہ یار بندے آتے جاتے رہیں گے, میکینزم چینج نہیں ہوگا. اس میکینزم کو اتنا سفیشینٹ ہونا چاہیے کہ مسٹر اے جائے تو مسٹر بی آ جائے, مسٹر بی جائے تو مسٹر سی آ جائے. یہاں 20-20 سال لوگ سیٹ نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے. اور اگین کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اس 20 سال میں اگر آپ سپورٹس سنبھال کے بیٹھے تھے تو ہوا کیا, ہمیں ملا کیا. اس کی 1000 ریزن. آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں, جی بیوروکریسی آڑے آ جاتی ہے, جی فنڈز نہیں تھے, جی وار اینڈ ٹیرر آ گئی. یہ مسائل تھے, یہ سارے مسائل تھے, اور اتنے مسائل تھے تو حضرت پھر آپ کرسی چھوڑ کے چلے جاتے کہیں, آپ اہمی تنخواہ لیتے رہے. اگر آپ نے کچھ تو کام کیا ہوگا نا, کچھ تو. اگر ایک آدمی خود محلے سے اٹھ کے جا کے فائنل اس میں پہنچ سکتا ہے ٹاپ 3 کے اندر, یا جیولین کے اس میں جا سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ فیڈریشن کم سے کم ایک بندہ تو تیار کر کے ہر اولمپک میں 4 سال میں بھیج ہی سکتی ہے نا. کرکٹرز آپ کو مل جاتے ہیں. کیوں مل جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے, ان کے لیے ایک اسٹرکچر موجود ہے. حالانکہ اس میں بھی 1000 خرابی ہیں, بٹ اسٹل آپ کے پاس وہ پلیئر آتے ہیں جو انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں. آپ کے بیٹسمین بھی, آپ کے بالر بھی انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں. اور اصل بات یہی ہوتی ہے کہ کون انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتا ہے. نیشنل لیول کے اوپر جیتنا تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی جانا ہے. سو اگر آپ کو ایک اسپورٹس میں مل سکتے ہیں تو آپ کو دوسرے اسپورٹس میں بھی مل سکتے ہیں. بٹ فرق یہی ہے کہ آپ کو سنجیدگی سے بیٹھ کے اس کے لیے ایک نظام. اچھا, اور میکینزم بنانا بھی ہمیں ایک اور چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے. ہمیں لگتا ہے پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, پتہ نہیں کیسے سالو ہوں گے. یہ باقی دنیا نے کیسے سالو کیے ہیں؟ ان کی کیس اسٹڈی اٹھائیں اور سالو کر لیں. مطلب اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس کہ آپ کو نئے سرے سے سب سوچنا پڑے گا. آپ نے اپنا ریلوے ٹھیک کرنا ہے, انڈیا نے کیسے کیا ہے, جاپان نے کیسے کیا ہے, ایران نے کیسے کیا ہے. وہ کیس اسٹڈی منگائیں, وہ پڑھیں اور اس کو اڈیپٹ کریں اپنے سسٹم کے ساتھ. آپ کہتے ہیں ہم نے لائف اسٹاک پہ توجہ دینی ہے, ہم نے ایگریکلچر پہ توجہ دینی. آپ نے جس چیز پہ بھی توجہ دینی ہوگی تو آپ یہ دیکھ لیں باقی دنیا نے کیسے کیا ہے. آپ نے نئے سرے سے کچھ ایجاد نہیں کرنا. آپ نے صرف جو چیزیں پہلے سے ایجاد ہو گئی ہوئی ہیں, جو تھیوریاں سامنے آ چکی ہیں, وہ لا کے امپلیمنٹ کر کے صدقے دل سے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ اگر میں ہی ایگزیکیوٹ کرنے والا ہوں, میں ہی رٹا لگا کے کسی پوزیشن کے اوپر پہنچا ہوا ہوں, تو میری نا زندگی اسی میں گزر جائے گی کہ اچھا میں 30 سال بعد جب ریٹائر ہو رہا ہوں گا تو میرے پاس کتنی پراپرٹی ہوگی, میں ڈوول نیشنلٹی بھی ڈیورنگ سروس ہی اپلائی کر لوں, بچوں کی تعلیم کا کچھ کر لوں, بزنس کا کچھ کر لوں, یہاں تو ٹھیک نہیں ہونا, یہ قوم تو ایسے ہی ہے, مسائل 70 سال کے. تو وہ جیسی آپ کی رٹے والی سوچ ہوتی ہے وہ آپ اسی کے ساتھ ہی پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں.